7 قرآنی صورتوں کے ذریعے دے گی شفا 7 کلونجی کے دانے، جس سے ہوگا حل ایک عام آدمی کے خاص 7 مسائل کا حل۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnecenter.com۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو چاہیے 7 دانے کلونجی کے اور 1 گلاس پانی۔ سب سے پہلے رکھیں گے ہم صرف اور صرف 1 دانہ کلونجی کا اپنے سامنے اور نیت کریں گے اپنے کسی بھی جسمانی مرض کے لیے۔ مثال کے طور پر سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، پیروں میں درد ہو، چاہے آنکھیں خراب ہوں، چاہے جگر خراب ہو، چاہے معدہ خراب ہو، پیٹ خراب ہو، چاہے کوئی بھی جسمانی کوئی بھی بیماری ہو، اس پہلے دانے پر پڑھیں گے ہم سورہ کوثر پڑھ کر 7 مرتبہ اس پر دم کریں گے اور نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہی جسمانی بیماریوں کی جو کوئی امراض ہیں اس سے شفا دے۔ پھر رکھیں گے شفا کی نیت سے دوسرا دانہ اپنے سامنے۔ ابھی پہلے دانے کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، ہمیں آخر میں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھنا ہے۔ پھر ہم نیت کریں گے، جیسے مثال طور پر ابھی خوف ہے، ڈپریشن ہے، چڑچڑاپن ہے، آج کل لوگوں کے اندر عدم برداشت ویسے بھی بہت زیادہ ہوگی، سورہ الکافرون پڑھیں گے پھر 7 مرتبہ دوسرے کلونجی کے دانے پر، اور ساتھ ہی ساتھ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہی ذہنی امراض سے نجات عطا فرمائے۔ پھر رکھیں گے تیسرا دانہ کلونجی کا اپنے سامنے، اس پر پڑھیں گے سورہ نصر، اور وہ بھی پڑھی جائے گی 7 مرتبہ، تمام ہی صورتیں 7 مرتبہ پڑھی جائیں گی، وہ بھی اس دانے پر آہستہ سے آپ دم کریں گے اور نیت کریں گے۔ پھر جسمانی ہو گیا، ذہنی امراض سے اب نجات مل چکی آپ کو، پھر ملے گی آپ کو نجات روحانی امراض سے۔ نیت آپ کو کیا کرنی ہے؟ جو بھی جادو ٹونا ہو، جو کوئی بد اثر ہو، جو کوئی بھی بد نظر ہو، حاسدوں کا حسد ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کلونجی کے دانے کو، جو آخر میں ہم سیکھیں گے نا کیسے استعمال کریں گے اس کو، تو اس وقت ہم جو ہے وہ ساری کی ساری نیتیں بھی کرتے جائیں گے اور سارے کے سارے بد اثر سے انشاءاللہ نکلتے چلے جائیں گے۔ چوتھا دانہ کلونجی کا اپنے سامنے رکھیں گے، اس پر پڑھیں گے سورہ لہب، جسے سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان، جاگ رہا ہے پاکستان، اسے جاگ رہا ہے ہندوستان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دونوں ممالک میں نا تقریباً 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہی جی رہے ہیں۔ حکومتیں جو ہے وہ سرکاریں، جس کو سرکار کہتے ہیں انڈیا میں، وہ کبھی بھی ان باتوں کو، آنکڑوں کو مانتے نہیں ہیں، ان اعداد و شمار کو جو ہے تسلیم نہیں کرتی۔ بہرحال غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ جی رہے ہیں، اب ہم بات کر رہے تھے ابھی ہم معاشی معاملات کے حوالے سے، فائنینشیل کرائسس میں جو لوگ جی رہے ہیں، یہ اپنی معاشی جتنی بھی روپے پیسے کے جو کوئی معاملات ہیں اس سے نجات کی نیت سے تیار کریں گے۔ پھر آتے ہیں 5واں مسئلہ، سوشل جو ایشوز ہیں، معاشی کے بعد آ گیا معاشرتی۔ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی 7 مرتبہ۔ اب ایک اور دانہ آپ لیں گے، اس پر آپ جو ہے دم کریں گے، غالباً 5واں دانہ ہوگا۔ آپ نیت کیا کریں گے کہ جو کوئی بھی، جیسے لوگ عزت نہیں دیتے، معاشرے میں صحیح مقام نہیں ملتا، کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار ناکامی رہتی ہے، اس نیت سے معاشرتی حوالے سے، سوشل ایشوز کے حوالے سے آپ یہ دانہ دم کریں گے۔ پھر پڑھیں گے سورہ فلق، چھٹے دانے کے اوپر، وہ بھی 7 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی۔ نیت کیا کرنی ہے؟ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو وار ہے سب سے پہلے انسان کے قلب کو ضعیف کر دیتا ہے۔ قلب کے اوپر سے جو کوئی بھی بار ہے، وزن ہے، میل ہے، کچیل ہے، جو کچھ بھی شیطان نے آ کر پھونک ماری ہے، کوئی بد اثر اتارا ہے، حاسدوں کا حسد اتارا ہے، جو کوئی بھی میل کچیل، کوئی بھی روحانی بیماری ہے، جو جسمانی یا روحانی کوئی بھی بیماری ہے جو قلب میں اتار دی ہے شیطان نے، اس نیت سے پڑھیں گے سورہ فلق۔ آخری دانہ آ گیا کلونجی کا، شفایابی کا پیغام لے کر اس پر پڑھیں گے ہم سورہ ناس 7 مرتبہ۔ نیت کیا تھی ہماری؟ جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری اور باطنی۔ اب ہم ظاہری اور باطنی امراض کی نیت سے اس دانے پر دم کریں گے۔ اس نیت سے وہ امراض جس کا علاج لوگ عام طور پر در بدر بھٹکتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو دوا کرتے رہے مرض بڑھتا رہا، اسی حالت کے اندر، اسی قسم پرسی میں لوگ جو ہے وہ در بدر بھٹکتے بھی ہیں اور علاج بھی بدل دیتے ہیں، ڈاکٹرز بھی بدل دیتے ہیں، لیکن شفایا بھی نہیں مل پاتی۔ اس نیت سے 7واں دانہ دم کر اب یہ 7 کے 7 دانے آپ ایک طرف رکھ دیں گے۔ اب آپ کو ان تمام ہی 7 طرح کے امراض سے نجات کا موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے میرے ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی نصیب کی شفا تو میرے ہاتھ میں لگی، صرف ان کو بھیجنا میرے پاس۔ آپ سب سے پہلے نیت کیجئے مجھے ڈاکٹر فہد ارتانی کو اپنا روحانی والد، روحانی بھائی ہونے کی، تاکہ شفا یابی کا یہ جو ذریعہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے، وہ آپ کو شفا جو ہے براہ راست مل سکے۔ یہ عمل آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں مکمل شفا یابی ہونے تک، لیکن
اگر جمعے کے دن اگر کر لیا جائے اور روٹین اگر آپ باندھ لیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ خیر اور برکت کی نیت سے آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے، اس پر پڑھنا ہے 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنے کی صورت میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کی نیت سے۔ یہ پانی آپ پیئیں گے قبلہ رخ بیٹھ کر 7 گھونٹ میں، اور یاد رکھیے گا اس بات کو، اس ٹوٹکے کی، اس نسخے کی خاص بات ہے کہ آپ پانی کے استعمال کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر گھونٹ پر آپ پہلے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ایک دانہ اٹھائیں گے جو آپ نے نیت کی تھی جسمانی امراض کی نیت سے، وہ دانہ منہ میں رکھیں گے کلونجی کا، اور ایک گھونٹ پانی پئیں گے جو کہ 7واں حصہ ہوگا اس گلاس کا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، اور یہ آپ پانی جو ہے وہ ایک گھونٹ پی لیں گے۔ ذہنی امراض کی نیت سے آپ دوسرا دانہ استعمال کریں گے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور دوسرا گھونٹ لے لیں گے۔ روحانی امراض کی نیت سے تیسرا دانہ استعمال کیا جائے گا۔ معاشی زوال اور بدحالی کی نیت سے چوتھا دانہ استعمال کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جتنی تکلیف انسان نے انسان کو دی ہے، آج تک کبھی انسان کو اتنی تکلیف کسی چیز نے نہیں دی۔ 5واں دانہ استعمال کریں گے سوشل ایشوز کی حل کی نیت سے۔ 6واں دانہ استعمال کریں گے قلبی امراض سے نکلنے کے لیے، اور 7واں دانہ استعمال کریں گے ظاہری اور باطنی تمام ہی امراض کی حل کے، نجات کے اور شفا کی نیت سے منہ میں رکھیں گے کلونجی کا دانہ، اور 7واں گھونٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر پی لیں گے۔ مجھے اب سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ روزانہ کے دیکھتے ہیں، اور تقریباً سینکڑوں ہزاروں لوگ کہتے ہیں دعا کے لیے۔ مجھے سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی، اس لیے کہ مجھے دعا کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے مجھے دعا میں ضرور 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 یاد رکھا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جائیے، جو کچھ بھی لکھنا ہے جا کے لکھ دیجئے، اگلا ویڈیو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیجئے۔ کوئی اگر تکلیف ہے، کوئی پریشانی، ایذا ہے، دکھ ہے، جو تکلیف سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، جو دکھ سب سے زیادہ دکھ دے رہا ہے، اسے بھی جا کر لکھیے اپنے ملک اور اپنے نام، شہر اور ملک کے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کی باتیں، فضل کی باتیں، کرم کی باتیں، شفا کی باتیں دوسروں تک ہمیں پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔